اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورتوں سے مکمل اصلاح کی آسا نہ لگائے، امید نہ لگائے. کیا کہ بھائی میں اسی عورت ہے، اس کو میں فرشتے جیسا بنا دوں گا. ایک ہمارے میری زندگی میں واقع ہوتا ہے. وہ میرا پہچان والے تھے، وہ شادی نہیں کر رہے تھے اور اپنے گھر والے سے بول کے رکھے تھے کہ میرے لیے ایسی لڑکی ڈھونڈنا جو 5 وقت کی نمازی ہو، اس کے زندگی میں کوئی ناجائز کام نہ کیا ہو. تو بھائی ایسی امید لگانا کسی سے ابھی کے ٹائم پہ بیکار ہے. ہاں کوشش انسان کر سکتا ہے، کوشش کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے اپنا بھی انسان کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس اعتبار سے ہوں. اور ابھی کے ٹائم پہ میں اگر ایسا ڈھونڈتا ہوں جس نے کوئی، اب وہی حال ہے کہ وہ پیر صاحب تھے، انہوں نے جو ہے جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے شرط رکھ دی کہ میرے جنازے کی نماز وہ شخص پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد کا جن ہوئی ہو، عصر کی سنت نہ چھٹی ہو. تو اس وقت کے جو انڈیا کے جو ہے بادشاہ تھے، انہوں نے جو ہے ان کی جنازے کی نماز پڑھائی تھی 2 دن یا 3 دن گزرنے کے بعد. تو ابھی کے ٹائم میں بھائی ایسا ملنا جو ہے ناممکن ہے، مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو ہم ایسی امید ہی کیوں لگائے جو ہے جو ہو نہیں سکتا. تو گھریلو زندگی میں تو خاص کر کے جو ہے فرمایا کون فرمایا اور تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرد کو اتنا سخت مزاج نہ ہونا چاہیے کہ عورت کی ذرا سی اسی بدتمیزی پر غصہ کیا کرے، ذرا سی بات پہ غصہ کرے. بیوی پر اتنا روب نہ ہونا چاہیے کہ میاں بالکل ہی ہوا ہو جائے کہ ادھر میاں نے گھر میں قدم رکھا اور بیوی قدم فنا ہوا. میں ایسا اپنے اخلاق کو نہ بنا لے، پرسنالٹی اس طریقے سے نہیں بنا لے ہوئے کہ جیسے گھر میں غصے بچے جو ادھر ادھر بھاگنے لگ جائے، بیوی جو ہے اپنے کام جو ہنسی مذاق کر رہی تھی سب چھوڑ چھاڑ کے جو ہے تمہارے یہاں جیو جورو میں لگ جائے. تو ایسا ماحول نہ بنائے، بلکہ خندہ پیشانی والا خوش اخلاقی والا ماحول رہے کہ جب ابو گھر میں آئے تو بچے خوش ہو جاوے، میاں گھر میں آئے تو بیوی خوش ہو جاوے. ایسا نہ ہو کہ آتے ہی سب ڈر جائے، بولے ایسا معلوم ہو گیا کوئی جلاد آ گیا ابھی جو ہے سب کو مارنے پیٹنے لگ جائے گا. اس طرح کا گھر کا ماحول جو ہے نہ بنائے. تو کب ہوگا جب جو ہے ہم صبر کرنے والے بنیں گے، دوسری کی غلطیوں کو معاف کرنے والے بنیں گے. ہوش و حواس بھی جاتے رہے، بیچاری کے منہ سے کوئی بات نکلی یا کوئی چیز مانگی اور ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو گئی. کوئی چیز فرمائش کر دی، کوئی چیز مانگی، ذرا سے کوئی بات منہ نکلی جو ہے ڈانٹ ٹپٹ شروع ہو گئی. تو ماحول تو ایسے ہی بننا ہے. اس بیچارے نے تمہارے لیے اپنی ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، اب اس کی نظر صرف تمہارے ہی اوپر ہے. جو کچھ ہے اس کے لیے شوہر کا دم ہے، یعنی اس اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر بار کو سب چھوڑ کے جو ہے تم ہی ہو. اگر تم اپنی اخلاق کو اس طریقے سے بناؤ گے، تم اس پر دروگا جیسے اس کے ساتھ بیوہار کرو گے تو کس کے ساتھ کہاں جائے گی تم کو چھوڑ کے. اگر خاوند بھی عورت کا نہ ہوگا تو اس بیچاری کا کون ہوگا. بس انسانیت کی بات یہی ہے کہ ایسے وفادار کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے. بھائی ایمان والی اسلام والی نہیں بلکہ انسانیت کے ناطے بھی اس کا حق ہے کہ ایسے انسان کو جو تم سے وفا کر رہا ہے، تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا، اس کو تکلیف نہ دی جائے. اور جو کچھ ان سے بدتمیزی یا بے ادبی ہو جائے اس کو ناجائز، اس کو نہ سمجھا جائے، کیونکہ ان کو عقل کم ہے، تمیز نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. اس لیے گفتگو میں انداز ایسا ہو جاتا ہے جس سے مردوں کو تکلیف پہنچی ہے، مگر اس کی حقیقت ناز ہے. اگر وہ تمہارے سوا کسی پر ناز کرنے جائے، دنیا میں تمہیں ایک ان کے خریدار ہو. یعنی ناز یعنی جو ناز کہتے ہیں جانے ان کے نخرے کو. اگر عورتوں کی جہالت و بدتمیزی سے دل دکھتا ہے، کلفت بہت ہوتی ہے، تو اس کا علاج بھی تو ممکن ہے. اس کو دین کی کتابیں پڑھائے، ان سے میں سلیقہ اور تمیز بھی بقدر ضرورت آ جاتی ہے، کیونکہ دین کی تعلیم اخلاق درست ہو جاتے ہیں، خدا کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، شوہر کے حقوق پر اطلاع ہوتی ہے. اگر بیوی زبان کی تیز مل گئی، بدتمیز مل گئی،
بددین مل گئی تو اس کا علاج یہ نہیں کہ اس کو مارنا پیٹنا اور اس کو ستانا شروع کر دے. اس کا علاج یہ ہے کہ اس کو دین کی کتاب لا کے دے، پڑھے لکھے. اگر وہ پڑھنا نہیں جانتی تو اس کے سامنے بیٹھ کر دین کی کتابوں کو تعلیم کرے، دین کی تعلیم کرے، اچھی اچھی باتیں پڑھے اللہ رسول کے حوالے سے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا ذہن بدلے گا. شوہر کے حقوق پڑھے، ساس سسر ماں باپ کے حقوق بتائے. ان سب کے حقوق جب ہم اسلامی اعتبار سے بتائیں گے تو اس کا دل میں خدا کے خوف پیدا ہوگا، اس کو ان لوگوں کے حقوق ادا کرنے کا شوق پیدا ہوگا. اگر بیوی کی واقعی خطا بھی ہو، جب بھی اس سے درگزر کرنا چاہیے. اس کو اس کی ایذا پر صبر کرنے سے درجے بلند ہوتے ہیں، مزاج پر تحمل پیدا ہوتا ہے، یعنی برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس تحمل سے دین کا بڑا بھاری نفع ہوتا ہے اور بہت اجر ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو تحمل کرنے والا بنائے، جائز چیز پر ناجائز چیز پر نہیں. ناجائز چیز پر تو غصہ ہونا نہ ہونا بھی گناہ ہے، تو جہاں غصہ ہونا ہے وہاں ہو، جہاں نہیں ہونا ہے وہاں نہیں ہو. ذرا سی بات پر غصہ ہونا بھی یہ بھی دین کے خلاف ہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی، اسی طرز پر ہم کو بھی اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.